اور ابی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا، اور پھر طلحہ رضی اللہ عنہ حسب معمول اپنی تجارت کرتے رہے، یہاں تک کہ اطلاعات آنے لگیں بدر کی کہ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ آ رہے ہیں۔ یہ بدر کا جتنا قصہ ہے وہ اصل سارا قصہ اس کا نہیں ہے کہ یہ جہاد کے لیے گئے تھے۔ بدر کا سارا قصہ اس لیے تھا کہ جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلے کو لوٹنا بھی تھا، اور معاشی طور پر اہل مکہ کو بالکل ختم کر دینا تھا، لاچار کرنا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان مکہ والوں کو کنگال کر دیا ان جنگوں نے، ایک ٹکے کے نہیں رہے، ایک وقت کا کھانا ان کو میسر نہیں ہے، پر لڑائی کا شوق ہے کہ ان کے سر سے اترتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم حدیبیہ میں اگر یہ لڑیں گے تو میں بھی لڑوں گا۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی جو ان تک پہنچی، اور وہ جانتے تھے کہ معاشی حالات، اس لیے امت میں یہ چیز رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو بدر تشریف لے گئے تھے وہ یہ مسئلہ تھا، اور جنگ کا مسئلہ سب سے پہلے جس نے اس کے برعکس لکھا ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت میں یہ لکھنے کے بعد لکھا ہے یہ کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ موقف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑائی کے لیے تشریف لے گئے تھے یہ امت کے خلاف ہے اور محدثین کے خلاف ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے۔ پھر وہ تحقیق علامہ شبلی نعمانی کی وہ چھپی، لوگوں نے پڑھی، اس سے اہل علم نے اختلاف بھی کیا۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ میں استاد تھے، انہوں نے اس پہ بہت کچھ لکھا اپنی سیرت میں، لیکن انہوں نے وہ قدیم موقف کو اپنایا جو ہمیشہ سے محدثین اور اہل تاریخ کا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا جہاد کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ اصل میں تجارتی قافلہ تھا۔ پھر اسی چیز کو شبلی سے مولانا مودودی نے نقل کیا تفہیم القرآن میں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے، تو اس لیے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ خیر یہ بھی ایک رائے ہے اور وہ بھی ایک رائے ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن قدیم امت میں یہ رہا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں جانا اس وجہ سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 آدمی جن کے نام لکھے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں، انہوں نے کہا یہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مستثنا کیا لڑائی سے، لیکن آپ نے انہیں حصے پورے کے پورے مال غنیمت میں دیے۔ مثلا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، آپ جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے تو آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی حالت بہت ابتر ہو رہی ہے اور بہت شدید بیماری ہے، تم اس کے ساتھ رہو اور تم اہل بدر میں شریک رہو۔ دوسرے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کہا، تیسرے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر مجھے خبر دو کہ مکہ والے کتنے آ رہے ہیں، کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں اور کتنے افراد ہیں اور کون کون ان میں شامل ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ 900 یا 1000 ہیں۔ پھر اطلاع آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عباس رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فوراً پہلے اس اطلاع کی بنیاد پہ کہا تھا کہ میرے چچا عباس بھی آ رہے ہیں، اور دیکھو وہ تو اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی حمیت یا لوگوں کی ایک طرح کے بس رکھ رکھاؤ میں چلے آ رہے ہیں، اس کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر میرے چچا کہیں نظر آ جائیں تو انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بات کہی، اور وہ بہت بڑے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ خلفائے راشدین میں نہیں لیکن ان کا مقام بڑا تھا، اور وہ پھر کہتے تھے میں عمر بھر توبہ اللہ سے کرتا رہا ہوں، عمر بھر روزے رکھتا رہا ہوں کہ اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں کیوں کوئی بات کہہ دی تھی۔ اس لیے ہمیشہ جن چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو اسلام کی علامتیں ہیں، کبھی اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مساجد ہیں، علماء ہیں،
رمضان ہے، عید کی قربانی ہے، یہ سب چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، ان کے متعلق زبان غیر محتاط استعمال کرنا اللہ کے ہاں یہ بہت پکڑ کا موجب بن سکتا ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ یہ دونوں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ اگرچہ تم اس میں شامل نہیں تھے بدر میں، لیکن تم میرے ہی کام میں گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اپنی خوشی کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے اظہار فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو بھی جنگ کے لیے ضروری اطلاعات مکہ مکرمہ سے ملنی چاہیے تھیں کوئی تھا نہیں، اور انہوں نے جا کر چھپ کے ان سے کچھ دور اور کچھ قریب آ کر چیزوں کو دیکھ کر ساری رپورٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوائی تھی۔